ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ تو گویا قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال حضرت جبریل امین آپ کے پاس آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن کریم سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل امین کو سناتے۔ اور جو رمضان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ پورا قرآن کریم حضرت جبریل امین کو سنایا اور جناب جبریل امین نے 2 دفعہ پورا قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو گویا قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور قرآن دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا اور فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ رمضان اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بندے کی سفارش کریں گے۔ یعنی ذرا غور کیجئے نا کہ جس ہولناک ماحول میں انسان کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، افراتفری کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی، کسی کو کسی دوسرے کی طرف کوئی دھیان دینے کی کوئی فرصت ہی نہیں ہوگی۔ اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم انسان، خدا کا باغی انسان یہ چاہے گا کہ کاش اس کی جگہ پر اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کا قوم اور قبیلہ، حتیٰ کہ پوری دنیا کے انسان جو ہے وہ جہنم کے اندر چلے جائیں، اس کی جان بچ جائے۔ اس کڑے ماحول میں روزہ اور قرآن دونوں بندے کے سفارشی بن کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے۔ اور ظاہری بات ہے کن لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی؟ جنہوں نے رمضان المبارک کا احترام کیا ہوگا، روزے رکھے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں قرآن کریم سے وفا کی ہوگی، قرآن کریم کو اپنا ساتھی بنایا ہوگا، اسے پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الصیام ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ۔ یا اللہ، یہ جو بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہے، اسے میں نے دن کے وقت کھانے پینے سے، ازدواجی تعلقات سے، شہوات سے منع کیا ہوا تھا، یہ میرا احترام کرتا تھا۔ اللہ 15-16 گھنٹے کی بھوک پیاس برداشت کرتا تھا، اس نے کبھی میری بے حرمتی کرنا گوارا نہیں کی تھی، یہ میرا بڑا وفادار تھا۔ اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کے حق میں شفاعت کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا اَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، کہ یا اللہ میں نے تیرے اس بندے کو راتوں کو جاگنے پر مجبور کیا تھا، یہ بیدار رہتا تھا، یہ مجھے نماز تراویح میں سنتا تھا، شب کی تنہائیوں میں یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، یہ مجھ سے اپنا تعلق استوار رکھتا تھا۔ اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، رمضان اور قرآن دونوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم بڑا زبردست سفارشی ہے، یہ بڑا باوفا ساتھی ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ اس قرآن کریم سے وفا کرتا ہے، قرآن کریم بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا، قرآن کریم دنیا میں بھی ساتھ نبھاتا ہے، قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے، اور آخرت میں بھی ساتھ نبھائے گا۔
اللہ رب العزت نے قرآن کریم سے بے رغبتی اور بے اعتنائی کرنے والوں کا حشر بھی بہت برا بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جس نے دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑا، قرآن کریم سے ناتا توڑا، اسے پڑھنا سمجھنا اس پہ عمل کرنا گوارا نہ کیا، جس نے اس قرآن کریم سے اپنا رشتہ ناتا ختم کر لیا، اسے اپنی زندگی سے نکال دیا، اللہ فرماتے ہیں اسے دو سزا دی جائیں گی، ایک دنیا میں اور ایک آخرت۔ دنیا میں سزا یہ ہوگی کہ ایسے شخص کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، اس کی گزران تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت برباد ہو جائے گی، کروڑ پتی ارب پتی بھی ہوگا لیکن بے چینی اور بے سکونی کی زندگی گزارے گا۔ اور دوسری سزا آخرت میں ملے گی کہ روز قیامت جو دنیا میں اندھے تھے اللہ ان کو بھی آنکھیں دے کر کھڑا کرے گا، لیکن قرآن سے منہ موڑنے والے کو اللہ قیامت کے دن اس کی قبر سے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، کہے گا یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، میں تو دیکھتا تھا، تو نے مجھے آنکھیں دی ہوئی تھیں، میں بینا تھا، اللہ میری آنکھیں کیوں چھین لی؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے وہ بدبخت انسان، دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا، آج ہم نے ہمیشہ کے لیے تیری آنکھوں کو بند کر کے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو نے قرآن کو بلا دیا تھا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ کتنا عبرتناک انجام ہے اللہ کے پاک کلام سے بے وفائی کا، کتنی بری سزا ہے دنیا اور آخرت میں قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑنے کی، کتنی یہ بری سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آج میرے بھائیوں قرآن کریم سے بے اعتنائی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی نوبت نہیں آتی۔ آج ہمارے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے وقت ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت ہے۔ آج ہمارے پاس مختلف ٹی وی چینلز پر سیاست دانوں کی جھوٹی سچی باتیں سننے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس اخبارات پڑھنے کے لیے وقت ہے، آج ہمارے پاس کرکٹ کے لیے، کھیل کود کے لیے اور گیمز کے لیے وقت ہے۔ آج نوجوانوں کے پاس موبائل پر صرف کرنے کے لیے گھنٹوں کے حساب سے وقت ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو اللہ کے پاک قرآن کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں اور اپنی معروضات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، اے قرآن والو۔ کون ہے قرآن والے؟ میں ہوں، آپ ہیں، امت مسلمہ ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ کے حبیب نے اس نعمت کا ہمیں استحضار کرواتے ہوئے یہ نہیں کہا اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میری امت کے لوگوں، فرمایا یا اہل القرآن، اللہ نے تمہیں قرآن دیا، قرآن والوں اپنی ذمہ داری کو پہچانو، لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ اس کے تین مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائی جاتی ہے اس طرح قرآن کریم کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کی بے حرمتی نہ کرنا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ قبروں کے سرانے قرآن کریم کا نسخہ رکھ چھوڑتے ہیں اور بارشیں برستی ہیں، آندیاں چلتی ہیں، قرآن کریم کے اوراق ہوا میں بکھرتے ہیں، مٹی میں رلتے ہیں، بعض اوقات جانور آ کے ان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کتے تک پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، قرآن کریم کی توہین ہوتی ہے۔ اس طرح قرآن کو قبر کے سرانے نہ رکھنا۔ اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو کانڈ نہ دکھانا۔ تکیہ کمر کے پیچھے ہوتا ہے نا، تو قرآن کو تکیہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پس پش نہ ڈال دینا، اس سے بیگانہ نہ بن جانا، اس سے اجنبی نہ بن جانا۔ لا تتوسد القرآن، قرآن کو تکیہ نہ بنانا۔ وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کا حق ادا کرنا۔ تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے۔
آپ نے فرمایا آگے وفشوہ، اس کو پھیلانا، دنیا میں اس کو عام کرنا، اس کے پیغام کو رواج دینا، اس کی تفہیم کو لوگوں تک پہنچانا، اس کے میسج کو لوگوں تک سنانا، وَتَغَنُّوهُ، اور اسے اچھے طریقے سے پڑھنا، خوبصورت آواز سے پڑھنا، خوش الحانی سے پڑھنا، وَتَدَبَّرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس قرآن کے اندر ہے اس پہ غور و فکر کرنا، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم پر اللہ کی طرف سے کامیابی اور کامرانی ڈال دی جائے، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فلاح پا جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے درد دل کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رمضان کے اس مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھیں۔ کیوں جی؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حرف پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یہ 3 حرف ہے، الف ایک، لام دوسرا اور میم تیسرا، یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں، یہ لوٹ سے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے بہانے بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے قرآن کریم کی صورت میں ایک بیش بہا نسخہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پاک کلام سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے والے اور سننے والوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے قرآن عزیز سے محبت نصیب فرما، اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے نظام کو دنیا میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دن کے روزے قبول فرما، راتوں کا قیام قبول فرما۔ اللہ ہماری عبادات ناقص ہیں، اپنی رحمت سے شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنے کا ڈنگ نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہم کنار فرما، الہی عذاب جہنم سے محفوظ فرمانا، سلامتی کے ساتھ یا اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔